زندگی میں ایسا مقام ایک دن ضرور آتا ہے جب آپ کے آگے دلدل ہوتی ہے اور پیچھے گہری کھائی، اور اس وقت آپ کی ہمت بھی جواب دینے کے قریب ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل ایک بات کہتا ہے، بس اللہ سب ٹھیک کرے گا، اور یہ یقین واقعی آپ کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ بھلے آپ کی زندگی میں ہر شخص آپ کے مخالف ہو، آپ کی زندگی میں اللہ پہ بھروسے اور یقین کی وجہ سے ایسا معجزہ ہوتا ہے جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تمہیں انسانوں کی طرح تمہارے ماضی کے تانے نہیں دے گا کہ اب آئے ہو تو اتنی دیر بعد آئے، گناہ کرتے آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ بس تمہارا آنا دیکھتا ہے، تم آ جاؤ، تمہیں بھاگ کر اپنی رحمت کے حصارے میں لے لے گا۔ گرنے والے کو تکلیف کا پتہ ہوتا ہے، کنویں سے باہر کھڑے لوگ تو بس اندازے لگاتے رہ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کنویں میں گرنے کی تکلیف صرف اندر گرنے والے ہی جانتے ہیں۔ اپنی ہر اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ یقین جانو کہ وہ تمہیں انسانوں کی طرح کبھی نہیں جانے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو کہ نہیں، وہ تمہارے گمان سے بھی بڑھ کر رحیم ہے، اور تمہارے گناہوں کے باوجود تمہارا زندہ رہنا اور تمہیں اس کی نعمتوں سے نوازا جانا اس کی رحمانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والے کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو نواز دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ ضروری نہیں کہ صرف محبتوں کے چکر میں دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے۔ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن نہ پڑھنے سے، خیانت کرنے سے بھی دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اداسی رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کریں، خود اپنی خوشی تلاش کریں، اپنے لیے سوچیں اور اپنے اوپر توجہ دیں۔ یقین جانیں آپ کے علاوہ کوئی آپ کا وفادار نہیں، اور نہ ہی کوئی آپ کا ساتھی۔ جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگ جاتے ہیں تو انسان ان کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور جب انسان اللہ سے اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجات خود بخود دل سے ختم ہوتی ہے۔ حقیقی اور دلی سکون تو اللہ کی ہی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار شخص خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ محبت و حیثیت سب قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہے۔ جب زندگی کی تلخی حقیقوں سے پالا پڑتا ہے نہ تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے باہر نکلتی ہیں، اور حقیقتیں بڑی دل خراش ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے قبول ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ اے اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، میرا نصیب مجھے کہاں لے کر جائے گا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا نصیب آپ نے لکھا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ میرا نصیب کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ میرے اللہ، مجھے پورا بھروسہ ہے، آپ پر میرا بھروسہ قائم رکھنا، اور آپ مجھے کچھ دے تو مجھے شکر کرنے والا بنانا،
اور اگر کچھ لیں تو مجھے صبر کرنے والا بنانا۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہے کیا؟ اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تم سے بس وفا مانگتا ہے، ایسی وفا جس میں اللہ کو بھولا نہ جائے۔ اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھ، وہ تم کو اتنا نوازے گا کہ تم سنبھالتے ہوئے بھی تھک جاؤ گے۔ کیا اداس ہو کر کچھ بن گیا آپ کا؟ کیا اداسی نے آپ کی زندگی کا سورج غروب کر دیا؟ کیا اداسی کی وجہ سے آپ نے جینا کھانا پینا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا؟ نہیں نا، تو پھر اس اداسی کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں، الٹا فضول میں دماغ پر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ جو ہو گیا بس ہو گیا، نہ جو نہیں مل سکا تو بس نہیں مل سکا، نہ اب کیا آپ اس کو زبردستی حاصل کر سکتے ہو؟ اور کیا اگر حاصل کر بھی لیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ وہ ویسے ہی ہوگی جیسے آپ گمان کرتے ہو؟ ارے نہیں ہوگی، بس کر دو، جو ہو گیا آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں، جو ہونے والا ہے وہ آپ کے بس میں ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرو، زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرو۔ جو نہیں ملا وہ آپ کے لیے نہیں بنا، وہ اگر مل بھی جاتا تو آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا تھا، کیونکہ وقت اور حالات سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جب کوئی چیز ہمیں ہماری چاہت کے مطابق نہیں ملتی تو رونا آتا ہے، کیوں میں ہی ہوں کیوں، لیکن یقین جانے بعد میں خود پہ ہنسی آتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کس قدر محبت کرتا ہے ہم سے۔ ایک بار محسوس تو کریں، جو ہو گیا اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیں۔ میں نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمارے حق میں ہی بہتر تھا، تبھی آج پر سکون ہوں، ورنہ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، اس کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ یہ جان لیں آپ کی خوشی آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے، یہ اب آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کچھ ہچکیاں اور دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو سجدوں میں آنسوؤں کی صورت میں جانماز کے دھاگوں سے گزرتی ہوئی سیدھی رب کی جانب جاتی ہیں، اور پھر رب ان دعاؤں کے صلے میں سب سے پہلے انسان کے لیے فوری طور پر تسلی اتارتا ہے، بندے کی ڈھال بن جاتا ہے۔ اس لیے تو اس نے دعا مانگنا سکھایا ہے کہ دعا سکون کا دوسرا نام ہے۔ دعا ایک یقین ہے، ایک امید ہے، ایک مان ہے بندے کا اپنے رب پر۔ اس لیے دعا مانگے، کیونکہ دعائیں ہی ہیں جو تقدیر پر بھاری ہیں۔ جب تم پر کوئی مشکل وقت یا آزمائش آتی ہے، تب تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ تمہیں اس مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو پھر تم کیوں مشکل آنے پر لوگوں کی طرف بھاگتے ہو؟ کیوں وہ دنیاوی سارے تلاش کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے سجدہ زیر نہیں ہوتے؟ کیوں تم دنیا کو اپنا دکھ سناتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں بہت غور سے سنتا ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہاری تمام مشکلات آسان کرنے پر قادر ہے، اور وہ اللہ تمہارے لیے ہر وقت ہر لمحہ موجود ہے۔ لیکن تم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو جس کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ کیوں آف لائن تو کوئی آن لائن ہوتے ہوئے بھی کال نہیں اٹھا رہا، کوئی میسج دیکھ کر جواب نہیں دے رہا، کوئی تمہارے دکھ یا آنسو کا مذاق بنا رہا، کوئی بات سن کر بھی وہ درد محسوس نہیں کر پا رہا جو تم کر رہے ہو۔ لیکن اللہ پورے دن تمہارے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہوتا ہے۔ ایک بار اس سے رجوع کر کے تو دیکھو، ایک بار اس کے سامنے سجدہ زیر ہو کر تو دیکھو۔